اللہ اکبر سنو، ماں باپ زندہ ہے تو ان کے قدموں کو چوم لو، بعد میں یہ نہیں ملیں گے۔ ارے پیر تو زمانے میں 1000 ہوتے ہیں مگر ماں باپ 2 ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر باپ چلا جائے تو دنیا میں دوسرا باپ نہیں ملے گا، ماں چلی جائے تو دوسری ماں نہیں ملے گی۔ اور یار اپنے علماء کے ہاتھ بھی چومو، ان کے ہاتھ بعد میں چومو، پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو۔ بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے والوں، تم بھی برباد ہوگے، بغیر بچوں کے نہیں، چونکہ اللہ نے تمہیں اولادیں دی، تم نے انہیں موبائل دے دیے۔ یاد رکھو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں ام المومنین کہ مدینے میں عورتیں اپنے اپنے بچوں کو عربی کی لوریاں سناتی تھی۔ ہم نے دیکھا تھا مدینے کی اور عورتیں اپنے بچوں کو لوریاں سناتی تھی، مگر مدینے میں ایک ایسی بھی عورت تھی، ایک ایسی بھی عظیم الشان خاتون تھی جس نے اپنے بچوں کو کبھی لوری نہیں سنائی، جب بھی سنایا قرآن سنایا۔ وہ چکی چلاتی تھی قرآن سناتی تھی، وہ جھاڑو لگاتی تھی قرآن سناتی تھی، وہ روٹیاں بناتے بناتے قرآن سناتی تھی۔ جو اپنے بچے کو سلاتی تھی بیٹوں کو تو قرآن سنا سنا کے سلاتی تھی۔ اور جب اس کا بچہ بڑا ہوا تو اس نے کربلا کے میدان میں جا کر اپنے سر کٹنے کے بعد نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے اعلان کر دیا، اگر ماں بچپن میں قرآن سنائے تو بیٹا شہید ہو جاتا ہے مگر قرآن نہیں بھولتا، قرآن پڑھتا ہے۔ جانتے ہیں میرے نبی کا چہرہ کیسا ہے؟ اے مسلمانوں، معراج کی رات میں جب پروردگار عالم حضرت جبریل سے عرض فرماتا ہے اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کر کے آؤ لامکہ کے سیر کے لیے، حضرت جبریل امین کو جب حکم خدا بندی ہوتا ہے تو آپ جنت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل کہاں جا رہے ہو؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا تیرے محبوب کو لانا ہے، راستہ تھوڑا سنسان ہوگا، کہیں سناٹا ہوگا، کہیں تاریکی ہوگی، اس لیے میں جنت مشعل لے جانا چاہتا ہوں۔ جہاں پہ راستہ سنسان ہو، جہاں پہ راستہ تاریک ہو، وہاں پر میں اجالا کروں گا تاکہ تیرے محبوب کو آنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے اے جبریل میرے محبوب کو لانے کے لیے جنت سے مشعل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ۔ جہاں پہ تمہیں راستہ تاریک معلوم ہو تو میرے محبوب کے چہرے پہ میری تجلی کے 70,000 پردے پڑے ہیں، ایک پردہ ہٹا دینا زمین سے لے کر آسمان۔ یہ 2 نظریات ہیں، یہ 2 سوچیں ہیں۔ ایک سوچ کا نام امام حسین ہے، ایک سوچ کا نام یزید پلید ہے۔ وقت نہیں ہے الفاظ کو سمیٹتے ہوئے مدعا پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ایک سوچ کا نام حسینیت ہے، ایک سوچ کا نام یزیدیت ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ نماز کی پابندی کا نام حسینیت ہے، شریعت مطہرہ پہ ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے، قرآن و حدیث پر عمل پیرا رہنے کا نام حسینیت ہے، دین کے لیے قربانی دینے کا نام حسینیت ہے، حضور کی شریعت پر پہرا دینے کا نام حسینیت ہے، شرم و حیا کا نام حسینیت ہے، وفا کا نام حسینیت ہے۔ یزیدیت کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، یہی تو یزیدیت ہے۔ قرآن سے دور رہنا، یہی تو یزیدیت ہے۔ بے حیائی کے کاموں میں پڑے رہنا، یہی تو یزیدیت ہے۔ یہ شراب بھی یزیدیت ہے، یہ سود بھی یزیدیت ہے، یہ چوری چکاری بھی یزیدیت ہے، یہ ظلم و تشدد بھی یزیدیت ہے، یہ جھوٹ کا بازار بھی یزیدیت ہے، یہ ماں باپ پر ظلم بھی یزیدیت ہے، یہ معاشرے کا بگاڑ یزیدیت ہے۔ لوگوں مجھے کہنے دو، تم رسول پاک کو ناپ رہے ہو، سنو ان کا مقام کیا ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ عورت کا سجنا سنورنا ایسے ہی عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، مگر 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 کسی غیر کے لیے نہیں، اپنے شوہر کے لیے۔ یاد رکھنا موت ہر انسان کو آئے گی، جو دنیا میں اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اسے مرنا ضرور ہے، اور جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر موت آئے گی۔ کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی شہنشاہ ہو، کوئی طاقتور ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، قلندر ہو، کوئی بھی ہو، عالم ہو، واعظ ہو، جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا
سے جانا ضرور ہے، موت ضرور آئے گی۔ بلبل سدرہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے، قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنی امت سے فرما دیجئے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے سانسیں عطا کی ہے، جب تک دنیا میں رہے چاہے جیسے زندگی گزار لیں، لیکن اتنا یاد رکھیں ایک دن مرنا ضرور ہے۔ بیٹیاں دولت والوں کے گھر سکھ سے نہیں رہتی ہیں، بیٹیاں دین والوں کے گھر سکھ سے رہتی ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے بیٹی کے رشتے کے لیے دولت والے کا انتخاب نہیں کیا، دین والے کا انتخاب۔ ساری کائنات کو میں بناؤں، جب چاہوں فنا کر دوں، جس کو چاہوں موت کا پیالہ پلا دوں، جس کو چاہوں تخت شہنشاہی پہ بٹھا دوں، جس کو چاہوں تخت سے اٹھا کر فقیر بنا دوں، جس کو چاہوں عزت دے دوں، جس کو چاہوں ذلت دے دوں، جس کو چاہوں درجنوں بچے عطا کر دوں، جس کو چاہوں ساری عمر دنیا کی خاک چھان کر مر جائے، ایک بچہ نہ دوں، میری مرضی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ پاک نے خود بتلا دیا، فرمایا کسی کی مشکل کشائی کرنے کے لیے، کسی کی حاجت روائی کرنے کے لیے، دور سے کسی کی بات سننے اور جاننے کے لیے، یہ تمام کے تمام چیزیں اس کے لیے لازم ہیں جس کو موت نہ آئے۔ جہنم میں لے کر کے جانے والی پہلی چیز، سب سے خطرناک چیز، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی گناہ ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ شرک ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مراد مانگنا، یہ شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اللہ فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شرک کر کے آئے گا، جو دنیا میں شرک کر کے میرے پاس آئے گا، ہم اس کو جنت میں جگہ نہیں دیں گے۔ جنت ایسے آدمی کے لیے حرام ہے، ہم نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا کے رکھا ہے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوگا۔